ملک صاحب بجٹ آیا، ایک تو بجٹ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ عوام کی جو ایک انٹرسٹ ہوتا ہے بجٹ کے اندر وہ ہمیں اس سال نظر نہیں آیا. دوسرا اوورآل اس بجٹ کے اندر عوام کی فلاح کے لیے ہمیں کچھ ایسی چیزیں نظر نہیں آئیں کہ عوام کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بجٹ ترتیب دیا گیا ہو. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ بجٹ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اگر ایسے بجٹ دینے ہیں تو؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بجٹ کی ضرورت کیوں آتی ہے. بجٹ کی ضرورت اس لیے آتی ہے کہ آپ نے ایک حکومت چلانی ہے اور حکومت لوگوں کی مرضی اور ان کی منشا اور ان کی ترقی کے لیے چلانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ ہوتا یہ ہے کہ سوسائٹی میں کہیں سمارٹ لوگ ہوتے ہیں، کہیں اوور سمارٹ ہوتے ہیں، کہیں اپنا آپ کہہ لیں کرمنلز ہوتے ہیں نفسیاتی طور پہ. تو بہت سارے گیپس اور بہت ساری ڈیولپمنٹ کی اپرچونٹی کے ساتھ کوئی ملک رن کر رہا ہوتا ہے. تو حکومت یہ کرتی ہے کہ وہ جہاں پہ گیپ دیکھتی ہے وہاں کو برج کرتی ہے، جہاں وہ کیپیسٹی بلڈنگ کا کام کر سکتی ہے وہاں کیپیسٹی بلڈنگ کا کام کرتی ہے، جہاں انفراسٹرکچر دینا ہے وہاں انفراسٹرکچر دیتی ہے تاکہ لوگ برابری کی سطح پہ منیمم ٹو میکسیمم کے درمیان اچھی زندگی گزار سکیں. بالکل ٹھیک ہے. بجٹ کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے فرض کریں کوئی بندہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا اس کو تعلیم کے لیے راستہ دیا جائے، کوئی میڈیکل نہیں لے سکتا، کوئی ریٹائر ہو گیا جس نے اپنی سروسز دی ہیں، تو وہ سارے لوگوں کو لے کے سوسائٹی میں. اچھا چلے یہ بجٹ کے مقاصد ہو گئے جو آپ نے بتائے ہیں. اب آ جاتے ہیں اپنے جو موجودہ بجٹ ہے 2026-27 کا جو اس وقت پیش کیا گیا اسمبلی میں، اس کے اندر کیا عوام کے ان مقاصد یا مفادات کو مد نظر رکھا گیا؟ جو سب پرابلم یہ ہے کہ اس بجٹ میں وہ ساری چیزیں نہیں رکھی گئیں جو رکھی جانی چاہیے. اس کی ریزن بھی بتائی گئی ہیں. بجٹ سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے ہاں پریزنٹیشنز آتی ہیں اور وزیر خزانہ نے دی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے چیلنجز کیا ہیں. چیلنجز میں یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اندھا دھند بورنگ کی ہوئی ہے لوکل بینکوں سے، ان کا انہوں نے سود دینا ہے. پھر انٹرنیشنل بورنگ کی ہوئی ہے، اس کا معاملہ ہے. پھر ہر سال ہم قرض اٹھاتے چلے جاتے ہیں، اس کا معاملہ ہے. پھر ہم نے ٹیکسیشن کو اس طرح سے مینیج کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے ایک شکوہ رہتا ہے گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ جہاں باقی قرضوں کے بارے میں بات کرتی ہے وہاں بتایا کہ بزنس مینوں سے اور انڈسٹری سے کتنا قرض اٹھایا گیا ہے. جو صاحب اگر میری انڈسٹری دیکھی جائے تو اس کے اوپر 1% ٹرن اوور ٹیکس ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب گورنمنٹ مجھے کہے گی یا بی آر کہے گا وہ کہے گا جی 5% ود ہولڈنگ کروا. اس چیز کی گارنٹی ہے کہ جب آپ نیٹ پروفٹ دیکھتے ہیں تو 1% آپ پروفٹ کما لیتے ہیں؟ یہی تو پرابلم ہے جس کی وجہ سے لوگ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے. اور اگر گورنمنٹ نے جن لوگوں کو فائدہ بھی دیے آئی پی بیز میں یا ادر دین، تو وہ جو پیسہ کمایا ہے وہ اس ملک میں انہوں نے انویسٹ نہیں کیا، وہ اس ملک سے باہر لے گئے. کیونکہ کوئی بندہ بھی اس انوائرمنٹ میں جو اوور آل انوائرمنٹ گورنمنٹ نے بنانا تھا ٹیکنیکلی اس میں فیلئر ہے. ملک صاحب اس بجٹ کے اندر کیا آپ کو کچھ ایسی پالیسیز بھی نظر آئی ہیں جو ایگریکلچر، انڈسٹری، ایجوکیشن، ہیلتھ ان کو سپورٹ کرتی ہوں؟ اعظم صاحب ایسا ہے کہ کچھ نہ کچھ پالیسیز تو ہیں، فیس سیونگ کے لیے بھی ہیں. اور اس کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بجٹ آج پیش ہوا، کل وہ جائے گا لیگل ڈپارٹمنٹ میں، پھر وہ جائے گا پالیسی میکنگ کے پاس، پھر وہ پالیسی سے کیسے ٹوسٹ کرتا ہے اور اپلائڈ کیسے ہوگا. میں چاہوں گا کہ آپ نے بڑے آسان جو سادہ الفاظ ہیں جو عام آدمی کو سمجھ آئیں اس کے اندر ذرا سمجھائیں کہ کیا ایسی پالیسیز ہیں کہ تعلیم اور صحت، ایگریکلچر اور انڈسٹری کے اندر عوام کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ سب کچھ چیزیں ہیں جنہیں بدلنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں آپ ذہن میں رکھیں کہ 1974 کا جو ایکٹ آف نیشنلائزیشن ہے نا وہ صرف 4، 6، 10 فیکٹریوں تک نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بیوروکریسی میں چلا گیا. اس کی وجہ دو ہیں. ایک کالونیل نظام میں جو ہم نے کہا کہ جو اتھارٹی ہے نا اس کا قد اور اس کا محل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جو مقامی ذمہ دار بڑا آدمی ہے وہ اس کے زیر اثر رہ سکے. تو ہماری وہ ساری جو ٹوسٹ تھی وہ سٹیٹس اور پاور کی طرف چلی گئی. آج بھی آپ دیکھیں کہ بجٹ میں آپ کو ساری ریفلیکشن ادھر چلی جاتی نظر آتی ہے. میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہماری پالیسیز میں بہت سارے ایررز ہیں. مثال کے طور پہ ابھی سولر کی آپ بات کر رہے تھے. میں اگر چاہوں نا اپنی فیکٹری میں سارا سولر لگا لوں تو میں نہیں لگا سکتا، کیونکہ گورنمنٹ نے مجھے باؤنڈ کیا ہے کہ اگر میں نے انڈسٹری چلانی ہے تو مجھے پاور سپلائی کمپنی سے اس کے سپلائی کا کنیکشن لینا ہے. اگر میں کنیکشن نہیں لوں گا میرا انڈسٹری سٹیٹس ختم کر دیں گے. اس پہ ایک چیز اور کلیئر کریں، اگر آپ اپنی انرجی پروڈکشن پہ جاتے ہیں، آپ سولر پہ جاتے ہیں یا کوئی بھی طریقہ، کیا وہ کسی انڈسٹری کے لیے الاؤ نہیں ہے؟ سر کسی انڈسٹری کو بغیر سپلائی کمپنی سے
میٹر لیے, کنیکشن لیے, آپ اس میں کوئی ایسی ایکسٹینشن نہیں کر سکتے. اچھا, یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ 50 kVA کا ٹرانسفر میں نے یہاں سے لیا اور 50 کا میں نے سولر لگا لیا. وہ اچھا, اس میں بھی ایک ایرر ہے ٹیکنیکلی سمجھیں کہ جب وہ گورنمنٹ نے اس لیے الاؤ کیا کہ میری پروفیبلٹی ہو سکے. جب میری پروفیبلٹی بجلی کے بل سے باہر ہوگی تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ اس کو, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نیٹ میٹرنگ لیں. فرض کریں میں نیٹ میٹرنگ نہیں لینا چاہتا تو گورنمنٹ کو کیا اعتراض ہونا چاہیے. وہ نیٹ میٹرنگ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا جو ٹوٹل سسٹم تباہی کہنا وہ ہے ایڈوانس ود ہولڈنگ کے اوپر. ایڈوانس ود ہولڈنگ کو سمجھیں کہ اگر میری ایک انڈسٹری جو ہے اس کا ٹرن اوور ہے 1 کروڑ روپیہ, تو مجھے 1% سال کا لازمی دینا ہے گورنمنٹ کو, چاہے میں انکم کے اوپر دے دوں 30% یا میں اس کو دوں. لیکن اگر میں نے FBR سے ایگزمپشن سرٹیفکیٹ نہیں لیا ہوا اور اس نے مجھے نہیں دیا تو مجھے 5% ٹیکس کٹوانا ہے. آپ سوچیں کہ 20 ٹرانزیکشن کے بعد میرا 100% کیپٹل گورنمنٹ کے پاس چلا گیا. یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ کمپٹیٹیو انڈسٹری کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کرتے. کمپٹیٹیو انویسٹمنٹ یہ ہے کہ میں 3 چیزیں چاہیے, ہم کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس چاہیے. اس کی 4 سٹیجز ہیں. ایک یہ ہے کہ میں نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو مجھے ڈیٹا اویلیبل ہو جائے کہ میں یہاں انویسٹمنٹ کروں. جیسے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بیٹریوں کے MOU سائن کرتے جا رہے ہیں, ہم نے بھی اس طرح 50 MOU سائن ہوتے ہیں لیکن آگے اس پہ نہیں, وہ اس لیے نہیں ہوتا نا, اس کا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے نا سر. آپ کی جو آپس میں جو بزنس کرنے کے ماڈل ہیں وہ آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ میں نے کمپنی بنانی ہے. آپ یہاں تک تو آپ کہتے ہیں جی بنائیں کمپنی, ہم آپ کو 24 گھنٹے میں بنا دیتے ہیں. کمپنی بنا کے میں نے بینکوں کے پاس جانا ہے تو بینکوں سے 85% لون جو ہے وہ گورنمنٹ اٹھا لیتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ باقی کتنے لوگ کیوں میں کھڑے ہیں جن کو لون چاہیے. اچھا, انڈسٹری کو, بزنس کمیونٹی کو لون لینے میں بھی پریشانی آ رہی ہے سر. لون تو دور کی بات ہے. چوہی صاحب میں آپ کو لطیفے کی بات بتا دیتا ہوں. 2015 سے 2022 تک گیس والوں نے لوگوں کو بل بھیج دیے ہیں کہ جی اس وقت جو ہم نے آپ کو گیس سپلائی کی تھی اس میں ہم نے ریٹ کم لگائے تھے. اب مجھے بتائیں کہ 2015 کے لوگ کلوزنگ کر چکے ہیں اور 2026 میں ان کو بل آنے شروع ہو گئے. 2015 یہ میرا حال ہے پاکستان ہی ایسا ملک ہے جس میں اگلی بات سنیں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ اوگرا نے ان کو اتھورائز کیا ہے تو اوگرا اس وقت 15 سے لے کے 22 تک اتھارٹی کے طور پہ کام نہیں کرتی, اس کے تو ممبر پورے نہیں. اب وہ ممبر گورنمنٹ نے پورے کرنے یا میں نے پورے کرنے. ملک منظور صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ یہ بجٹ کے اوپر سب سے زیادہ جو اس وقت مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ ہماری ایکسپورٹس کو لے کے, ہماری ایگریکلچر کو لے کے, کیونکہ یہ بیک بون ہے پاکستان کی. ان کی ڈکلائن جس طرح تیزی سے آیا ہے اور جس قدر ہمیں ایکسپورٹس کے اندر نقصان ہوا ہے, اب ہمارا سارا دارومدار جو ہے وہ بیرون ملک ریمیٹنس پہ رہ گیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے. کیسے ہم اپنی انڈسٹری کو ریوائیو کر سکتے ہیں, کیسے ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں, کیسے ہم اپنی ایگریکلچر کا جو ایک اس وقت ڈرا بیک ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جو سب دیکھیں, عوام آپ سے مدد نہیں مانگ رہی, عوام تو آپ کو ٹیکس دیتی ہے اور غریب آدمی زیادہ ٹیکس دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو پالیسی میکرز آئے ہیں, آپ ایک پورے اگر 78 سال کی تاریخ دیکھیں تو آپ ٹیررزم میں رہے, آپ اور فسادات میں آپ انوالو رہے, یعنی آپ ہم پہ مسلط رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے اور ان پالیسی میکر مائنڈ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک آگے کی طرف جائے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, ایکسپورٹر کے ایشوز کیا ہیں. ایکسپورٹر بیچارہ سارا مال تو امپورٹ کر کے ایکسپورٹ نہیں کر سکتا, لیکن سارا مال یہاں بھی نہیں ہے تو وہ کچھ امپورٹ کرتا ہے, کچھ لوکل اس کو مینوفیکچرنگ کے لیے بھی پروسیس کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اب وہ جب مارکیٹ سے خریدتا ہے اس کے اوپر گورنمنٹ نے 18% ٹیکس لیا ہوتا ہے, 5% ود ہولڈنگ کی ہوتی ہے. وہ جب لیتا ہے اور وہ اپنے مال میں ایڈ کر کے اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ ریفنڈ کھڑا کر دیتا ہے. جب وہ ریفنڈ کھڑا کرتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ تیرا ریفنڈ غلط ہے, اس کو بھی آپ ٹیکس میں انوالو کر رہے ہیں. لوگ ٹیکسیشن سے نہیں ڈرتے. آپ کی جو فضولیات کی ڈاکومنٹیشن ہے اور اس کے ایرر اور ہولڈنگ ہے, اور ہولڈنگ کے بعد آپ کے پھر اس کو نہ دینے کی پلاننگ ہے, اس کے آپ نے پہلے بات کی تھی ایز آف ڈوئنگ بزنس. جی ہاں, وہ زیادہ ہرڈلز ہیں سرکاری محکموں کی, اداروں کی. اصل مسئلہ یہ ہے سر, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھے ٹیکس, میں کہتا ہوں جی آپ نہیں, تو میرا بڑا سمپل سا سوال ہے, کیا ایکسپورٹ جہاں پہ آج کھڑی ہیں, کیا ایکسپورٹس کو بڑھایا جا سکتا ہے اس انرجی کرائسس اور مہنگی انرجی کے باوجود؟ سر پہلی بات ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ کرائسس بڑے میٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس اور کتنے وینیوز ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس کیسر گولڈ ہے, آپ کے پاس سٹون ہے. آپ مجھے بتائیں کہ انفراسٹرکچر میں کدھر آپ نے لیبارٹریز بنائی ہیں, کدھر ان کی ویلیویشنز کی ہیں, کدھر ان کی مارکیٹس. انفراسٹرکچر گورنمنٹ بنا دے نا جی,
تو گورنمنٹ کسی کو سبسڈی نہ دے, کمپٹیٹیونیس کی طرف لے جائے, تو بھی ملک بھاگے گا. آپ کے ملک کے اندر بہت سارے پوٹینشیلز ہیں جس کو گورنمنٹ کی اپنی نہلیوں کی وجہ سے آئسولیشن میں رکھا گیا, اور اس آئسولیشن کی وجہ سے آپ نے چند لوگوں کو پیسہ بنانے کا موقع دیے. ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں پیسہ نہیں بنتا, اس ملک میں پیسہ بنتا. ملک صاحب, ابھی ساتھ صاحب نے نا ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے. کیا جب کسی ملک کی سرحدیں آپس میں جڑتی ہوں, گراؤنڈ ٹریڈ ممکن ہو, وہاں پہ سینکشنز لگی ہوں امریکہ کی جانب سے, کیا وہ ممالک آپس میں ٹریڈ نہیں کر سکتے؟ سر, دنیا میں جو انٹرنیشنل لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے نا, اس کو آپ اگر سینکشنز لگی ہیں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے تو وہ انٹرنیشنلی کنٹرول ہوں گی, لیکن جو نیبرنگ کنٹری ہے اس کے اوپر اس کا افیکٹ نہیں ہوگا. اچھا, نمبر 1. مطلب ہمارے اوپر افیکٹ نہیں ہوگا. نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, ایران کے اوپر کبھی بھی انرجی کے اوپر پابندی نہیں تھی. اچھا, عراق کے اوپر پابندی تھی. فائنلی عراق کو بھی فوڈ برائے آئل پروگرام آپ کو پتہ دیا گیا تھا. یہ اگر ایسی پابندی ہوتی ایران کے اوپر تو پھر اس کو بھی اس طرح کا پروگرام یونائٹڈ نیشن دیتی. اصل میں ہوتا یہ کہ ہمارے لوگ بینیفیشری بہت ہیں. دیکھیں, ایک طرف ہم اتنا ہارڈنیس رکھنا چاہتے ہیں کہ میں 1 روپیہ ادھر سے ادھر کروں تو گورنمنٹ کے نوٹس میں ہونا چاہیے, اور دوسری طرف اربوں روپے کے لوگوں کے کیش پڑے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. میں یہاں 2 چیزیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ایک تو سر نے ابھی بات کی انڈسٹریل اسٹیٹس کی. میرے شیخوپورہ میں 2 انڈسٹریل اسٹیٹ فارغ پڑی ہیں, آپ نے بنائی. آپ کیا کرتے ہیں, اس کی پرائز ہر سال زیادہ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ انفراسٹرکچر کی جو کمی ہے اس کو دور نہیں کر رہے. ایک رچنا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جو چھوٹی 2 کنال, 1 کنال اور 4 کنال, اور ایک کائزر بزنس پارک جو بہت بڑا ہے. اس کے ساتھ دیکھیں, جو مجھے ایک بات کی آپ سے کوئی میں بتا دے کہ میں نے جو انڈسٹری لگائی ہے 30 سال پہلے, میں نے اگر اس میں کوئی چینج کرنی ہے, میں نے اس کے کوئی پارٹس اور مشینری منگوانی ہے, تو میرے اوپر 20% سیل ٹیکس بھی ہے, اور میرے اوپر ہر سال انکم ٹیکس اور اس کی ڈاکومنٹیشن کا ایک بوجھ ہے. لیکن اگر میں نئی انڈسٹری لگاؤں کسی SEZ میں جا کے, EPZ میں جا کے, تو مجھے کچھ بھی نہیں دینا. اچھا, تو آپ مجھے بتائیں کہ جو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں, آپ کو ان کو دیکھ کے لوگوں نے انڈسٹری لگانی تھی نا, تو وہ رول ماڈل آپ کے. میں ان شارٹ, EPZ میں اگر آپ ایکسپورٹ پروموشن زون میں آپ انڈسٹری لگاتے ہیں, کیا اس کی جو وہاں سے پروڈکشن ہوگی اس کو آپ پاکستان کے اندر یہاں پہ مال دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. یہ دیکھیں نا, کوئی انڈسٹری دنیا کی دکھا دیں جو 100% ایکسپورٹیبل مال بناتی ہے. کوئی ایک انڈسٹری ایسی نہیں ہے. اعظم چوہدری صاحب, ہوتا یہ ہے کہ میں نے مال بنایا, کوئی 30% 40% کبھی بک گیا, کبھی زیادہ بک گیا, کبھی کم بک گیا. باقی کو میں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے لوکل مارکیٹ میں جانا ہے تاکہ لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو. ہمارے ہاں ایک پوائنٹ میں صرف آپ سے اجازت لیتا ہوں, یہ انتہائی غلط مت ہے کہ ہمیں سستی لیبر چاہیے. ہمیں کوالٹیٹیو پروفیشنل لیبر چاہیے, اور کاسٹ اس کی بے شک زیادہ ہو لیکن اس کی ورکنگ آؤٹ پٹ زیادہ ہو. اگر میں 100 پیس بناتا ہوں تو وہ مجھے 400 پیس بنا دے. کیا لیبر سکل ڈیولپمنٹ پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ سر 0 ہے. میں آپ کو ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے فورم سے. مجھے شیخوپورہ چیمبر میں بیٹھ کے بھی جتنی پوسٹ کرنی ہے وہ مجھے لاہور آ کے کرنی پڑتی ہے, اور انٹرنیٹ کے میں پیسے دیتا ہوں. آپ لاہور سے 17 کلومیٹر دور جا کے ملک منظور صاحب, آپ کا بہت شکریہ.